محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ AR ملک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انسانی عقائد کے اندر ایک نظریہ حیات بعد الموت ہے۔ مختلف مذاہب میں حیات بعد الموت کو مختلف طریقوں سے دیکھا اور سنا اور لکھا جا چکا ہے۔ ہمارا دین اسلام اس حوالے سے ایک مفصل اور جامع طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور مختلف احادیث میں حیات بعد الموت کا ذکر ملتا ہے اور وہ زندگی کس صورت میں ہم پر موجود ہوگی، اس حوالے سے دین اسلام بہت مفصل اس کے اوپر بحث کرتا ہے۔ ناظرین، دوسرے مذاہب کے اندر بھی حیات بعد الموت کے حوالے سے مختلف طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مافوق الفطرت واقعات بھی پیش رونما ہوئے ہیں جو کہ کتابوں اور اخباروں کی زینت بنے۔ ایسے ہی کچھ خاص واقعات ہم آپ کے لیے آج اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعات نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کی حیرت میں بھی اضافے کا سبب بنیں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک رسائی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، امریکی صدر ابراہیم لنکن سے کون واقف نہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ابراہیم لنکن بھی بھوتوں پر یقین رکھتے تھے، اور یہ بات اس سے زیادہ حیران کن ہے کہ انہوں نے اپنے قتل کی رات سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ دریا میں ایک بحری جہاز انہیں نامعلوم مقام کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور اپنے سٹاف کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ واشنگٹن کے فورڈ تھیٹر میں گئے جہاں پر انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اور لنکن کی ہلاکت کے چند ماہ بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ ان کا بھوت وائٹ ہاؤس میں منڈلاتا ہے۔ اس بات کی متعدد افراد نے تصدیق کی کہ انہوں نے پینسلوینیا ایونیو کے اندر لنکن کے بھوت کو دیکھا جو کہ بڑے فکر انداز طریقے سے ان کی طرف گھور رہا تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر نیدرلینڈ کی ملکہ جو کہ روحانیت میں گہری دلچسپی رکھتی تھی، لنکن والے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور انہیں دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ لنکن سامنے کھڑا ہے، پھر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب ملکہ نے صدر روز ویلٹ کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ کمرہ آسیب زدہ ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی وہاں سونے کے دوران لنکن کے بھوت کو دیکھا۔ ناظرین، یہ بات پریشان کن امر ہے کہ اتنے افراد نے لنکن کے بھوت کو دیکھنے کی تصدیق کی، جس میں متعدد صدور، ملکہ اور ونسٹن چرچل جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ بات ماننے میں انتہائی دشوار نظر آتی ہے کہ انہوں نے آسیب کو دیکھنے سے متعلق جھوٹ بولا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ کیا وہ واقعی ابراہیم لنکن کا بھوت تھا؟ کیا وہ آسیب لنکن کی کوئی ریکارڈ کی ہوئی فلم تو نہیں جو بار بار کسی مخصوص طریقے سے چلائی گئی؟ یا لنکن کا ایک نہیں کئی بھوت ہیں جو دیکھنے والے شخص کی صورتحال کے مطابق ایک اور کبھی دوسری چیز کا روپ دھار لیتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات ہمیں تمام بھوتوں کے گرد پھیلی ہوئی پراسراریت کے مرکز میں لے جاتے ہیں۔ عام زبان میں اگر ہم بات کریں کہ بھوت کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھوت کی موجودگی اور حرکت کے متعلق یقین بآسانی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑے بہت ثبوت، چند گواہیاں اور خوف کا ایک پس منظر مل جائے تو لازماً بھوت دکھائی، سنائی یا واضح محسوس ہونے لگے گا۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کے ایک جہاز ران نے اپنی کتاب آئی ریممبر دا ٹال شپ کے اندر بھی ایک سائے کا ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے واقعے میں بیان کرتا ہے کہ یہ 1920 کے اوائل کا واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ جہاز کے عملے میں سے ایک شخص نے خودکشی کر لی اور بقیہ خوفزدہ عملے کے ارکان نے قسم اٹھائی کہ انہوں نے اس کا بھوت بحری جہاز میں محسوس کیا ہے۔ وہ بھوت دکھائی تو نہیں دیتا لیکن اس کی تیز سنسناتی ہوئی آواز واضح سنائی دیتی تھی۔ جہاز ران فرینک بروک سمتھ اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے وہاں جا نکلا۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو اسے اچانک یہ محسوس ہوا کہ کوئی شخص سرگوشی میں اس سے بات کر رہا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھی سے نیچے اترا اور اگلے عرصے کی طرف گیا۔ رات کالے کوے کی طرح تاریک تھی اور ہاتھ پڑو تو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ وہ آگے جا کر رک گیا اور اس نے خاموشی سے اس آواز کو سنا۔
وہ آواز چرچراہٹ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اسے الفاظ تو سمجھ نہ آئے، لیکن اسے یہ ضرور لگا کہ کوئی بول رہا ہے۔ اس کے بدن پر جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ آواز کا ماخذ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کی نظر ایک چرخی پر پڑی۔ وہ جتنا اس کے قریب ہوتا گیا، آواز اتنی ہی واضح اور تیز ہوتی گئی۔ جب اس نے زنجیر پر ہاتھ رکھا جہاں سے وہ نیچے لاکر تک جاتی تھی، تو اس نے محسوس کیا کہ دراصل جہاز کے چلنے کے باعث زنگ آلود زنجیریں آپس میں رگڑا کھا کر وہ آواز پیدا کر رہی ہیں۔ آپ لوہے کے 2 ٹکڑوں کو رگڑیں تو وہی آواز آئے گی۔ کئی برس بعد بروک سمتھ نے لکھا کہ اس واقعے میں افسردگی اور طاماتی خوف کا اضافہ کر لیں تو آپ کے پاس ایک آسیب آ جائے گا۔ لیکن ایک حیران کن امر یہ ہے کہ اس نے اپنے اہل خانہ کو بھی ایک بالکل مختلف واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ مافوق الفطرت تجربہ اسے جوانی میں ہوا تھا۔ وہ جہاز رانی سے پہلے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک بینک میں ملازم تھا، اور جس میں اس کی رہائش اسی بینک کے اوپر موجود تھی۔ احتیاط کے طور پر وہ ریوالور اپنے ساتھ رکھ کے سوتا تھا تاکہ ممکنہ طور پر ڈاکوؤں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود رہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات اس کی اچانک آنکھ کھلی تو وہ بہت سہما ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے بستر کو آخر تک دیکھا تو اسے سفید کپڑوں میں ملبوس گول آنکھوں والی ایک جوان عورت نظر آئی جو کہ عبادت میں مشغول تھی۔ اس نے اپنی بے وزن بازو اور اس کے گھٹنوں پر چادر ڈالی رکھی تھی۔ اس نے قسم کھا کے کہا کہ وہ آسیب جاگنے سے پہلے خواب میں دیکھی ہوئی کسی بھی شبیہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ در حقیقت وہ ان دنوں بے خوابی کا شکار تھا، اور اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اس سے خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے غیر معمولی مہارت کا اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نشانہ لیا۔ جھکی ہوئی لڑکی فوراً تحلیل ہو گئی۔ بروک سمتھ نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی پیروں کا نشانہ لیے ہوئے بیوقوفانہ حالت میں موجود ہے۔ اس نے اپنی مجروح انا کو سہارا دینے کے لیے فلیٹ کو چھان مارا، لیکن نہ تو اسے کہیں نقب نظر آئی اور نہ ہی وہ لڑکی ملی۔ ناظرین، یہاں ہمارے پاس 2 مختلف قسم کے آسیبوں کے بیانات موجود ہیں، جس میں ایک ہی گواہ نے دو واقعوں کے اندر 2 مختلف طرح کے تجربات بیان کیے۔ بدقسمتی سے ہم نہیں جانتے کہ ان دونوں واقعوں کے اندر کون سا واقعہ ایسا ہے جس کے اوپر شک کیا جائے اور کس واقعے کے اوپر یقین کیا جائے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ناظرین، یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے کہ سب سے زیادہ بھوت کہانیاں موت کے وقت لوگوں کے خیالوں سے متعلق ہیں۔ کم از کم ان میں بھوت حیات بعد الموت کے تصور میں رچا بسا ہوا ہے، یا اس کا تعلق روح کے وجود پر یقین کے ساتھ ضرور ہے۔ ناظرین، موت کے وقت نظر آنے والے بھوت کا ایک کیس 1957 کو فیٹ میگزین میں شائع ہوا۔ اس واقعے کے مطابق میری ٹریورز رات گئے اپنے شوہر جارج کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ ایک انشورنس ایجنٹ تھا۔ رات 11 بجے کے بعد میری نے گلی میں ایک ٹیکسی آنے کی آواز سنی جو اس کے گھر کے سامنے رکی، اور میری کو غالباً ڈرائیور کے گڈ نائٹ کہنے کی بھی آواز آئی۔ پھر اس نے پورچ پہ اپنے شوہر کے قدموں کی جانب پہچانی آواز سنی اور اسے خوش آمدید کہنے کے لیے باہر آئی۔ جارج اپنا ہیٹ آنکھوں تک نیچے کیے خاموشی سے آیا اور بیوی کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا جو دروازہ بند کر رہی تھی۔ میری نے اس کے رویے میں تبدیلی دیکھ کر پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جب پیچھے مڑی تو اس نے دیکھا کہ جارج کے چہرے کی جگہ ایک خوفناک شکل موجود ہے۔ وہ چیخنے لگی اور پڑوسی ماجرا معلوم کرنے کے لیے آئے۔ تب تک جارج کا بھوت غائب ہو چکا تھا۔ کچھ منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ کال کرنے والے نے بتایا کہ جارج ٹریورز ٹرین حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس قسم کے بھوت کو مردہ شخص کی روح کے علاوہ کچھ اور بتانا کافی مشکل ہے، اور یہ محض اتفاقی امر نہیں لگتا کہ جارج کی بیوی نے اس کی موت کی رات کو ہی اس کے ایک بھوت کا ذکر کیا ہو یا اس کا تصور کیا ہو، اور یہ خیال بھی زیادہ بامعنی محسوس ہوتا ہے کہ بھوت واقعی اس کے شوہر کی روح یا کم از کم جارج کے ذہن کی ایک تصویر تھا جو مسز ٹریورز کو خبر کرنے آیا تھا۔ ناظرین، بیان کیے جانے والے واقعات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث ہیں اور تجسس کا سامان لیے ہوں گے۔
ہم آج بھی بھوتوں کے بارے میں ایک مکمل اور مستحکم رائے قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ کیا بھوت انسان کے ذہن کی اختراع ہے یا اس کی چھٹی حس کا ایک الارم جو حادثہ ہونے سے پہلے اس کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے؟ یا یہ بھوت زندگی کی ایک قسم ہے جس کو انسان اور سائنس ابھی تک جاننے میں ناکام ہے؟ ناظرین، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔